بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ شاہ محمود قریشی کی تو ڈیل ہو گئی ہے، ایک خبر۔ دوسری خبر یہ کہ نون لیگ میں سے شین نکالنے والوں کی اپنی عین غین گاف لام شین سارا کچھ ہو گیا ہے، اور مزید کیا کیا کچھ ہوگا اور اس میں آصف زرداری صاحب کا کیا رول ہے، یہ بھی ایک سٹوری ہے۔ لیکن پیپلز پارٹی تو پی ٹی آئی کو آفر بھی کر رہی ہے، اور یہ کیا پرانی آفرز کا بدلہ ہے جو پی ٹی آئی کرتی رہی تھی، وہ اپنی جگہ ہے۔ اور دوسرا الیکشن کی تیاریاں ہیں، 48 دن باقی ہیں، اور کاغذات نامزدگی ڈھیروں کی تعداد میں جمع ہوئے جا رہے ہیں۔ 2 دن کا اضافہ بھی ہو گیا ہے۔ نون لیگ نے بھی ڈیمانڈ کر دی تھی، پہلے ہی کچھ پارٹیوں کی ڈیمانڈ تھی کہ کاغذات نامزدگی جمع کرانے میں ہمیں موقع ملنا چاہیے، تو نون لیگ نے بھی کی تو ان کو بھی موقع مل گیا۔ لیکن کیا اس کا فائدہ پی ٹی آئی کو بھی ہوگا؟ کیونکہ 2 دن میں اگر جیسے کہ کورٹ نے آرڈر دیا ہے الیکشن کمیشن کو کہ پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ دی جائے، تو لیول پلینگ فیلڈ میں کیا ان کے کاغذات مزید جمع ہو جائیں گے؟ ویسے تو ساتھ ساتھ ہو بھی رہے ہیں، ہبا چودھری کے ہو گئے ہیں، فواد چودھری کی بیگم صاحبہ جو ہے، اور بہت سارے لوگوں کی ہو رہے ہیں کاغذات نامزدگی جمع۔ اور بلکہ صنم جاوید نے پہلے وہ صرف مریم نواز کے مقابلے میں الیکشن لڑنا چاہ رہی تھی لاہور سے، اب وہ مریم نواز اور شہباز شریف دونوں کے مقابلے میں الیکشن لڑیں گی، اور شہباز شریف صاحب لاہور کے علاوہ قصور سے بھی الیکشن لڑیں گے۔ ویسے اتنا قریب جو ہے شاید زیادہ سیکیور سیٹ ہے، میرے خیال میں تو لاہور میں بھی ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، وہ بھی سیکیور ہے۔ بلاول بھٹو صاحب کا نام آ رہا ہے کہ وہ شاید لاہور سے الیکشن لڑیں گے، اس بارے میں متضاد رائے ہے، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ انہوں نے تردید کر دی ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن بہت اچھی بات ہے پولیٹیکل لیڈرز کو اپنی اسٹرینتھ دکھانے کے لیے اگر وہ ایک سے زیادہ حلقوں سے الیکشن لڑتے ہیں، ہار جیت اپنی جگہ ہے۔ ویسے بہت زیادہ حلقوں سے الیکشن لڑنا میں تو پرسنلی اس کے خلاف ہوں، بلکہ زیادہ الیکشن کسی بھی، کیونکہ اس میں جو خرچ والا مسئلہ ہے، سرکاری خرچے والا، اگرچہ اب وہ امینڈمنٹ کے بعد ایسا ہو گیا ہے کہ اس میں جیتنے والے امیدوار سے ہی لیے جائیں گے پیسے، جو سیٹ خالی کریں گے ان سے، تو پھر ٹھیک ہے۔ لیکن بہرحال سیاسی لیڈرز نے اپنی پوزیشن، اپنی عوام میں پذیرائی، اپنی پاپولیرٹی شو کرنی ہوتی ہے، تو اگر بلاول بھٹو زرداری لاہور میں زور آزمائی کرنا چاہتے ہیں، میں قسمت آزمائی کی بجائے زور آزمائی کہوں گا، کیونکہ یہ صرف قسمت سے نہیں ہوگا، زور لگانا پڑے گا پھر کسی بھی حلقے میں، تو بہت اچھی بات ہے، وہ بھی لاہور آ جائیں، صنم جاوید ان دونوں کے مقابلے میں لڑ لیں۔ لیکن ایشوز یہی رہیں گے کہ جو لوگ جیلوں میں ہیں، جن کے خلاف کیسز ہیں، کیا وہ الیکشن لڑ سکیں گے؟ اچھا، کیسز بھی کس قسم کے ہیں؟ ابھی بڑا ایشو تو چل رہا ہے 9 مئی کا۔ 9 مئی میں بہت سے لوگ اشتہاری بھی ہیں، کیا اشتہاری الیکشن لڑ سکیں گے؟ اور ان کے کاغذات نامزدگی جمع ہونا اور اس طرح کے مسائل جو ہیں، اس پہ قانونی ماہرین کی رائے ابھی تک مختلف آ رہی ہے۔ لیکن بہرحال اب وقت زیادہ نہیں رہا، آج آخری دن تھا، 2 دن کا مطلب ہے یعنی پرسوں اتوار کی شام تک یہ معاملہ اپنے حتمی مرحلے میں ہوگا کہ کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا وقت مکمل ہو جائے گا۔ پھر جس نے جمع کرا دیے ہیں لوگوں کے کورنگ کینڈیڈیٹس بھی، پی ٹی آئی کے تو ایک سے زیادہ 3 4 لوگوں کے کورنگ کینڈیڈیٹس کے طور پہ نام بھی آ رہے ہیں، اگرچہ ابھی تک حتمی ناموں کا اعلان کسی بھی پارٹی نے نہیں کیا ہے۔ نون لیگ نے، جنہوں نے بظاہر سب سے زیادہ ورکنگ کی ہے، مطلب پارلیمانی پارٹیز کا اجلاس، بورڈز کا اجلاس بار، اور کچھ ان آفیشیلی لسٹیں سامنے آ گئی ہیں کہ کون کون الیکشن لڑے گا، لیکن حلقہ وائز جو ہے کہ کس حلقے سے کون امیدوار ہوگا، یہ فائنل فیصلہ بھی ہونا باقی ہے۔ اس میں آئی پی پی کا بھی ایک مسئلہ ہے، بلکہ تمام ہی وہ اتحادی جماعتیں جو نون لیگ کے ساتھ مل کر انتخاب لڑنا چاہ رہی ہیں، ان میں اب آئی پی پی کے حوالے سے بات آ رہی ہے کہ شاید انہوں نے 25 سے زیادہ قومی اسمبلی کی اور 50 سے زیادہ صوبائی اسمبلی کی نشستیں مانگی ہیں۔ اچھا، ظاہر ہے یہ زیادہ بڑا نمبر ہے، اور اتنا بڑا نمبر شاید نون لیگ کے لیے ممکن نہ ہو ان کو دینا، بٹ کچھ دوستوں کا خیال یہ ہے کہ یہ سارا بس دکھانے کے لیے ہے، ساری چیزیں سیٹلڈ ہیں، پہلے سے پلان ہے کہ نون لیگ خود کتنے حلقوں میں اپنے امیدوار کھڑے کریں گی، اور اس میں نمبرز وہ کینڈیڈیٹس بدل سکتے ہیں کہ حلقہ پی پی حلقہ 150 میں کینڈیڈیٹ کون ہوگا اور 151 میں کون ہوگا، لیکن نمبر آف سیٹس کے لیے، ٹوٹل نمبر آف کینڈیڈیٹس کے لیے یہ آپس میں فارمولاز طے ہو چکے ہیں، اور اس قسم کی گارنٹیز یا گارنٹرز ہیں کہ جن کو دونوں پارٹیاں شاید انکار نہ کر سکیں۔ اچھا، لیکن اس میں بھی اب بہت لمبی چوڑی سائنس نہیں ہے، اگلے چند دنوں میں جب امیدواروں کی حتمی فہرست کا اعلان ہوگا تو یہ چیزیں فائنل ہو جائیں گی،
اور پولیٹیکل پارٹیز کو ظاہر ہے اپنے سپورٹرز کو، اپنے ورکرز کو بتانا پڑے گا کہ ان کے کینڈیڈیٹس کون ہیں جن کو انہوں نے ووٹ ڈالنا ہے. تو یہ سارا تو چلے گا، لیکن پی ٹی آئی کے لیے جہاں دیگر مشکلات ہیں وہاں پر آج ایک بلکہ دو بڑی مزیدار خبریں ان کے لیے آئی ہیں. ایک تو پیپلز پارٹی کی طرف سے آفر ہے کہ آئیں مل کر چلتے ہیں. اچھا، اس میں ایک تو اصولی فیصلہ ہے پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے. پیپلز پارٹی نے تو اس وقت بھی انہیں آفر کی تھی پرانے زمانے میں بھی کہ آئیں بیٹھیں مل کر بات کرتے ہیں، لیکن خان صاحب اس وقت ذرا ہوا کے گھوڑے پر سوار تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ بس ان کا اقتدار جو ہے وہ دائمی ہے، اور ان کو جو لانے والوں نے چونکہ بتایا ہوا ہے کہ ایک لمبے عرصے کے لیے 15-20 سال کے لیے پلان ہے ان کا، تو پھر اس لیے انہیں فکر ہی کوئی نہیں ہے. اچھا، یہ اور بات ہے کہ عدم اعتماد آنے کے بعد وہ 50-50 پر بھی شیئر پر تیار تھے. آصف زرداری صاحب نے جو بتایا کہ وہ مجھے کہتے تھے کہ آدھا ٹرم ہم حکومت کر لیں، آدھی ٹرم آپ کر لیں، اس طرح کی بھی باتیں کرنے کو تیار تھے. وہ ہے نا محاورہ، ضرورت پڑنے پر باپ بنا لینا، سمجھ گئے نا آپ. تو اس طرح کی صورتحال تھی، لیکن اب پھر پیپلز پارٹی نے انہیں ساتھ چلنے کی آفر دی ہے. اس میں کچھ لوگوں کو ڈاؤٹ بھی ہے کہ شاید پیپلز پارٹی انفیئر پلے کرنے جا رہی ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ انفیئر پلے ہے. وہ لوگ جو مقدمات میں ملوث نہیں ہیں، وہ لوگ جو 9 مئی کے ہنگاموں میں اور سازشوں میں اور بغاوت کے کیسز میں ملوث نہیں ہیں، وہ لوگ جنہیں اس حوالے سے ملٹری کورٹس میں سزائیں وغیرہ ہونے کا امکان نہیں ہے ابھی، مطلب اس قسم کے کیسز جن کے نہیں ہیں، اور نئی قیادت یا باقی قیادت جو ان کیسز میں انوالو نہیں ہے، اگر ان کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے، جیسے کہ انہوں نے نیا چیئرمین بنا دیا ہے، چیئرمین بھی تو نیا آ گیا نا بیرسٹر گوہر، تو ان کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے اور بیٹھیں بات کریں ایز اے پولیٹیکل پارٹی، کیونکہ وہ الیکشن کمیشن میں ایک رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی ہیں، ان پر پابندی کوئی نہیں لگی ہے، بین نہیں ہے وہ پارٹی، تو ان سے بات ہونی چاہیے. ہاں، ان کے آپس کے جھگڑے اپنی جگہ چلتے رہیں گے. ایک تو وہ کیس ہے نا کہ جس میں کل کورٹ نے ڈیسائیڈ کر دیا کہ عمران خان صاحب ہیں نااہل ہی، براہ راست نہیں لیکن انڈائریکٹ یہ ہو گیا کہ وہ نااہل رہیں گے کیونکہ ان کی سزا برقرار رہے گی، تو کنوکشن برقرار رہے گی. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ پارٹی کے اندر پھر جھگڑے بھی ہیں. بیرسٹر گوہر کو تو بنا ہی دیا انہوں نے، لیکن اس میں ظاہر ہے نہ علیمہ خان صاحبہ خوش ہیں، نہ بشرا بی بی صاحبہ خوش ہیں. بشرا بی بی صاحبہ کے جو وکیل ہیں لطیف کھوسہ صاحب، وہ اپنی گیم میں ہیں. وہ کہہ رہے میں سینئر نائب صدر ہوں تو عمران خان صاحب کے بعد سب سے بڑی پوزیشن میری ہے. وہ ان کے خیال میں بیرسٹر گوہر کوئی چیز ہی نہیں ہے، فارغ ہیں، چھٹی ان کی، لفٹ ہی کوئی نہیں ان کو. تو یہ جھگڑے چل رہے ہیں. دوسری طرف آج ایک جو بڑا بظاہر انہیں ریلیف ملا ہے، اس پہ بڑے خوشیاں منائی گئی ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے، وہ یہ تھا کہ سائفر کیس میں دونوں جو بڑے رہنما ہیں پی ٹی آئی کے، عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب، ان کی ضمانتیں منظور کر لی گئی ہیں. اچھا، اور اس میں جو ریمارکس ہیں جس قسم کے، وہ واقعی انکریجنگ ہے. اس میں لگتا یہ ہے کہ بڑا بینیفٹ مل رہا ہے پی ٹی آئی کو، اور وہ بینیفٹ یہ مل رہا ہے کہ ان کا یہ تو کیس ہی نہیں بنتا ہے. اگرچہ کچھ تھوڑا سا اضافی چیزیں لگ رہی ہیں، مجھے قانونی حوالوں سے اتنا زیادہ نہیں مجھے اندازہ، لیکن ضمانت کے کیس میں انہوں نے تو یہ بھی بتا دیا کہ یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے اور یہ سزائیں بھی نہیں بنتی، یہ دفعات ہی نہیں لگتی. لیکن بہرحال تفصیلی فیصلے کے بعد اب خیال یہ سمجھ آ رہی ہے کہ وہ جو 2 سال سزا والا پورشن تھا کیس کا، اس میں ان کی ضمانت ہوئی ہے، اور جو عمر قید اور سزائے موت والا کیس ہے وہ ٹرائل کورٹ جو ہے وہاں سے دوبارہ وہ فیصلہ کرنا چاہے تو کر دیں. تو ان دونوں کے لیے ممکن ہے کہ اسی طرح سے سخت سزاؤں کا امکان باقی رہے. ضمانت کی صورت میں چونکہ شاہ محمود قریشی صاحب پر زیادہ کیسز نہیں ہیں تو وہ ضمانت پر رہا بھی ہو سکتے ہیں. خان صاحب کے تو بھی بہت سارے نا، توشہ خانہ سمیت، فورن فنڈنگ سمیت، اور پتہ نہیں کیا 190 ملین پاؤنڈ، تو بہت سارے کیسز ہیں، تو ان کا تو بچنا مشکل ہے خان صاحب کا. شاہ محمود قریشی صاحب کے لیے ایک امکان ہے کہ وہ باہر آ سکتے ہیں، تو اس پر بھی ایک خیال یہ ہے کہ شاید ان کی کوئی ڈیل ہو رہی ہے، اور اس ڈیل کے تحت شاہ محمود قریشی صاحب کو رہائی مل جائے گی، اور جب وہ باہر نکلیں گے تو پی ٹی آئی کا ایک اور دھڑا، ایک تو بیرسٹر گوہر صاحب چیئرمین بن چکے ہوئے ہیں، لطیف کھوسہ صاحب کہتے ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں، میں سب کچھ ہوں. ابھی اگر پرویز الہی صاحب کو موقع ملا ہے تو وہ کہتے ہیں میں پارٹی کا صدر ہوں. شیر افضل مروت صاحب کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ کام ہی میں کرتا ہوں، سب سے اہم پارٹی میں ہوں. شاہ محمود قریشی صاحب باہر آ جائیں گے تو وہ وائس چیئرمین کے بعد وہ ہیں اصل میں، تو پھر وہ کہیں گے کہ میں ہوں. تو مجھے تو بڑا عجیب و غریب صاحب وہ نا ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ایک پی ٹی آئی نظر آ رہی ہے. اور پی ٹی آئی کا مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی والے جو نون لیگ میں سے
نون میں سے شین نکالتے تھے وہ اپنا عین، غین، گاف، لام، شین اور پتہ نہیں کیا کیا، شاہ محمود قریشی، لطیف کھوسا، بیرسٹر گوہر، تو میں وہ جو سارے لفظ اگر اس طرح سے کریں تو وہ ایک چوچو کا مربع جو ہے نا ایک بڑا عجیب و غریب سا بن جائے گا، اور پی ٹی آئی کے لیے مشکل حالات ہو جائیں گے. جو یہ 2 دن میں گزشتہ 2 روز میں جس طرح سے ان کے لوگوں کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے حوالے سے، اور وہ ایگزیجریٹڈ بھی ہوگا، بہت زیادہ ایگزیجریٹڈ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ ان کی روٹین ہے، عادت ہے کہ عمران خان صاحب نے جیسے کہا تھا کہ وہ 25 ہمارے لوگ شہید ہو گئے، پھر ان کے پاس کوئی نام نہیں تھا، کوئی پتہ نہیں تھا. واقعات ہوئے تھے 2 کے، تو یہاں پہ ایف آئی آر کٹی ہے، انہی کے لوگوں کے خلاف چاہے کٹی ہے، لیکن وہ جس طرح سے انہوں نے ایک اونچی چھوڑ دیتے ہیں نا وہ کہ 25 لوگ، اسی طرح یہاں پر بھی ان کے جتنے لوگوں کے ساتھ یہ معاملات ہو رہے ہیں ممکنہ طور پہ شاید اتنے نہ ہوں، بلکہ یقیناً اس طرح سے نہیں ہوں گے، لیکن وہ شور خوب مچا رہے ہیں. اور اگر ایک آدمی کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے، جو کہ بظاہر نظر آ رہا ہے ہمیں کہ کافی سارے لوگ ہیں، تو وہ نہیں ہونی چاہیے. لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے. جن لوگوں کے خلاف کیسز نہیں ہیں ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت ہونی چاہیے، اور بجائے اس کو ہوا بنانے کے مقابلہ کریں. مطلب جب یہ الیکشن کیمپین شروع ہوگی تو نظر آئے گا ہمیں کہ کس طرح سے لوگ پولیٹیکل پارٹیز کو سپورٹ کرتے ہیں. ابھی بلاول بھٹو نکلے ہوئے ہیں، ان کو بڑی اچھی سپورٹ مل رہی ہے، مختلف جگہوں پہ وہ جا رہے ہیں. نواز شریف صاحب نے جو 21 اکتوبر کا جلسہ کیا تھا بڑا زبردست جلسہ تھا، آئندہ بھی جب وہ نکلیں گے یقیناً انہیں کراؤڈ مل جائے گا. مولانا فضل الرحمان صاحب کا تو اپنا ہی ایک مزاج اور اپنا ایک ٹرینڈ ہے، ان کے اسٹوڈنٹس کی بہت بڑی تعداد ہے جو ان کے ساتھ ہوتی ہے. کراچی میں ایم کیو ایم اگرچہ وہ بھی بس ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، لیکن بہرحال اگر وہ متحد ہو جائیں، اور اصل میں تو ان کا لنڈن والا مسئلہ، خیر وہ ایک ڈفرینٹ ہی قسم کی پارٹی ہے، اس پہ بہت زیادہ پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا فی الحال، تو ان کے اپنے مسائل ہیں. لیکن بہرحال جو پولیٹیکل پارٹیز الیکشن کیمپین چلائیں گی وہ پبلک سپورٹ حاصل کر سکتی ہیں. نعیم حیدر پنجوتا نے تو کہا کہ ہم بائیکاٹ نہیں کریں گے، لیکن کیا واقعی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے بغیر الیکشن میں حصہ لے سکے گی؟ اور گیلپ کے سروے کے مطابق عمران خان صاحب کی غیر موجودگی میں 63% ووٹرز جو ہیں وہ ووٹ نہیں ڈالنا چاہتے عمران خان صاحب کے حامی جو ہے 63%. تو اپنے ٹوٹل ووٹس میں سے اگر ایک بڑا جنک نکل جاتا ہے اور وہ انہیں ووٹ نہیں دیتا تو کیا پی ٹی آئی کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل کر سکتی ہے؟ یہ بڑے اہم سوالات ہیں. لیکن ابھی گیم عدالتوں میں چلنی ہے. اگلے چند دنوں میں یہ بس چھٹیاں ختم ہو لینے دیں آپ، ویسے تو اس دوران بھی سارے معاملات چلتے رہیں گے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے آنے کے بعد میرے خیال میں کچھ بڑے فیصلے ابھی پینڈنگ ہیں. وہ فیصلے کیا ہوں گے؟ کیا ہم 48 دن کے بعد الیکشن میں ہوں گے؟ اور اس الیکشن میں کون کون ہوگا اور کون کس کے ساتھ مل کے کس کے خلاف الیکشن لڑ رہا ہوگا؟ یہ ساری چیزیں ایک معمہ ہیں، ایک سوال ہیں. امید ہمیں یہ رکھنی چاہیے کہ پرامن اور صاف ستھرے الیکشن ہوں، اور اس کے نتیجے میں جو بھی حکومت بنے وہ ہم سب کے لیے کام کرے. شکریہ.